بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراغ زندگی کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں، اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ زندگی کے یعنی ایمانی زندگی کے حقائق کو معلوم کرنے کے لیے سب سے معتبر جو ذرائع ہیں یا مراجع اور مصادر ہیں، جن کو ہم انگریزی زبان میں ریفرنسز کہتے ہیں، وہ ہے قرآن کریم اور اس کی تفسیر اور شرح، سنت نبویہ اور منہج سلف۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہماری دینی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے معتبر اور سب سے صحیح علی الاطلاق سب سے صحیح مصدر جو قرآن ہے، وہ کیوں ایسا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی عظمت دو اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اس کی نسبت سے، اس ناحیے سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، دوسرے اپنے مضمون اور اپنے معنی کے اعتبار سے، بلکہ اپنے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے، جس کو ہم مضمون کہہ سکتے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ پہلی وجہ یعنی اس کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جو الفاظ اور معنی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کسی بھی کلام کی عظمت جو ہے اس کے متکلم یعنی اس کلام کو بولنے والے سے آتی ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت اللہ کی طرف اس کی نسبت سے ہے، اور حدیث کی عظمت جو ہے اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس طرح سے یعنی یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جتن کے ساتھ، بڑے یعنی اہتمام کے ساتھ، خاص وقت میں، خاص دنوں میں، اور اپنے خاص بندے پر اور اپنے خاص فرشتے کے ذریعے جو ہے اس کو دنیا تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اسی قرآن کے نزول کے بارے میں اور اسی اہتمام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں نزول قرآن کے موضوع پر، لیکن ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے، فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل۔ سورہ شعراء کی 192 سے 197 تک کی آیت ہے۔ اس کتاب کا پورا یعنی حلیہ بیان کر دیا گیا ہے ان آیتوں کے اندر۔ یہ کتاب کہاں سے آئی، کس کے ذریعے آئی، اور کس کے اوپر آئی، اور کس زبان میں آئی، اور آنے سے پہلے اس کے بارے میں کیا چرچا تھا، یہ سب کچھ اسی آیت کے اندر، انہی آیتوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب یقیناً رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے،
یہ اللہ رب العالمین، اس نے کہا رب العالمین، سارے جہان کا جو مالک ہے، جو سارے جہان کا خالق مالک رازق، سارا معنی رب کے اندر داخل ہے، تو کہا اس کی طرف سے یقینی طور پر یہ نازل کی گئی۔ لتنزیل، لام جو ہے قسم کا ہے اور تحقیق کے لیے ہے۔ اور کس طرح نازل کی گئی، کس کے واسطے سے نازل کی گئی؟ کہا کہ نزل بہ الروح الامین، یہ روح امین کے واسطے سے نازل کی گئی ہے، اتری ہے۔ وہ روح امین کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، ان کا ایک لقب ہے روح الامین، الروح الامین، یعنی امانت دار روح۔ اور روح کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے کی زندگی، جس چیز میں وہ روح پائی جائے اس چیز کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ٹائٹل روح کا دیا، کیونکہ ان کے ذریعے یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ ان کو زندگی ملے، مردہ بن کے دنیا میں نہ رہیں بلکہ زندہ ہو کر کے رہے۔ کون سی زندگی؟ ایمان کی زندگی، عقیدے کی زندگی، دین کی زندگی، شریعت کی زندگی، اللہ پر توکل کی زندگی، اس سے محبت کی زندگی۔ یہ ساری زندگیاں اسی قرآن سے ملتی ہیں، اسی وحی سے ملتی ہیں۔ اسی لیے اس وحی کے لانے والے کو بھی روح کہا، اور جس چیز کو لے کے آیا اس کو بھی روح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ہم بیان کریں گے، یہاں پر فرمایا کہ وہ روح امین لے کر کے آیا۔ علی قلبک، کہاں لے کے آیا؟ علی قلبک، اے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر لے کے اترا ہے، آپ کے دل پر اس نے اتار دیا یا ہم نے اتار دیا۔ کیوں اتارا؟ لتکون من المنذرین، اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں کے صف میں ہو جائیں جو اس سے پہلے دنیائی انسانیت کو ڈرانے کے لیے آئے تھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزاؤں سے، یعنی نبی اور رسول، انبیاء اور رسل، تاکہ آپ بھی انبیاء اور رسل کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اور ایسے شامل ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، اور آپ کے ذریعے ہی نبوت اور رسالت ختم بھی کر دی گئی، کیونکہ جو پیغام تھا انسانیت کو پہنچانے کا، وہ پیغام اپنے آخری مرحلے تک پہنچ گیا اور اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو فرمایا تاکہ آپ جو ہے اس کتاب کے ذریعے، اس نبوت کے ذریعے یا اس قرآن کے ذریعے جو ہے آپ منذرین میں سے ہو جائیں، یعنی انبیاء اور رسولوں میں سے ہو جائیں، ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور یہ کتاب کس زبان میں دی گئی؟ کہا بلسان عربی مبین، یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ایسے اسلوب میں ہے جو واضح ہے۔ بلسان عربی مبین، صرف عربی زبان نہیں بلکہ کہا اس کے ساتھ بہت کھول کر بیان کرنے والا اسلوب ہے اس کتاب کا، واضح ہے، اس کے اندر کوئی غموض نہیں، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بلکہ واضح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو اپنی جن کو یہ زعم ہے یا جو یہ چاہتے ہیں قرآن پر ان کی ٹھیکیداری باقی رہے، اور آپ کو جب بھی کچھ ہو تو اسی ٹھیکیدار کے پاس جائیں اور پیسہ دے کر کے اپنے مسئلے معلوم کریں، ورنہ قرآن تو بلسان عربی مبین ہے۔ قرآن عربی کی واضح زبان میں ہے اور آسان زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو یقیناً قرآن کو آسان کر دیا ہے، جس کے لیے، کس کے لیے؟ جو عبرت حاصل کرنا چاہے، جو دین کی باتوں کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کوئی ایسا جو اس آسان قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرے؟ یقیناً سب کو ہونا چاہیے، سب کو لبیک کہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن، یہ کتاب جو روح امین لے کر آئے ہیں، اس کا تذکرہ تو پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی جو کتابیں، پہلے انبیاء کرام کو جو آسمانی صحیفے
دیے گئے یا جو ان کو جو وحی پر مشتمل کتابیں دی گئیں اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ ان کے لیے نشانی کے طور پر، حجت و برہان کے طور پر کافی نہیں تھا کہ وہ اس کو جان لیتے؟ کون لوگ؟ علماء بنی اسرائیل، جن کے پاس آسمانی کتابیں تھی، کیا ان کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کا حق یہ نہیں تھا کہ وہ اس قرآن کو جان لیتے کہ یہ وہی چیز ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں کی گئی ہے؟ پھر کیوں چھپاتے ہو؟ نہیں چھپاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم جانو اور لوگوں کو بتاؤ، اپنی قوم کو بتاؤ اور عام دنیا انسانیت کو بتاؤ، کیونکہ تم اس وقت دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہو، اور اہل کتاب کے بارے میں یہی تصور تھا اور حقیقت میں یہی ہے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت تک یہی قوم قیادت کے مقام پر تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بار بار ذکر کیا، بار بار ان کے موقف کی تنقید کی ہے کہ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، جب تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ جب تم جانتے ہو اس بات کو تو پھر کیا حق نہیں بنتا تھا کہ تم اس کو دوسروں تک پہنچاتے، تم دوسروں کے سامنے اعتراف کرتے اور بتاتے کہ یہ حق ہے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ ہے قرآن کی حقیقت کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور یہ عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں ہے، اور یہ پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ بھی ہے، اور علماء اہل کتاب، علماء بنی اسرائیل، یعنی خاص طور سے کہا علماء یہود کا یہ حق بنتا تھا کہ اس کو جانتے اور جان کر لوگوں کو بتاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کے تعلق سے جو ہے اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ہم نے بیان کیا ہے یا ذکر کیا ہے۔ اگلی نشست میں ہم قرآن کے مضمون اور اس کے معنی کے اعتبار سے اس کے اندر جو عظمت ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔